میجر شبیر شریف 28 اپریل 1943 کو ضلع گجرات کے علاقہ کنجا میں میجر رانا محمد شریف کے ہاں پیدا ہوئے۔ میجر محمد شبیر شریف نے ابتدائی تعلیم سینٹ اینتھونی ہائی اسکول لاہور سے حاصل کی۔ اسکول میں وہ ذہین طالب علم اور کرکٹ و ہاکی کے بہترین کھلاڑی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اس کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھ رہے تھے جب انہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے آرمی میں شمولیت کا اجازت نامہ ملا۔ پی ایم اے کاکول میں بھی آپ نے ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، سائیکلنگ اور ایتھلیٹکس میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ میجر شبیر شریف کے چھوٹے بھائی جنرل راحیل شریف پاک فوج کے سپہ سالار کے عہدے تک پہنچے، جبکہ ان کے رشتہ دار میجر عزیز بھٹی شہید نے 1965 کی جنگ میں دلیری کی بے مثال داستان رقم کر کے نشان حیدر حاصل کیا۔ میجر شبیر شریف نے 19 اپریل 1964 کو اعزازی شمشیر حاصل کر کے 6 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ 1 اکتوبر 1965 کو لیفٹیننٹ، 19 اپریل 1966 کو کیپٹن اور 19 اپریل 1970 کو میجر کے عہدے پر ترقی پائی۔ میجر شبیر شریف نے 1965 کے پاک بھارت معرکے میں ٹروٹی کے محاذ پر دوران گشت بھارتی آرٹلری بیٹری کی گن پوزیشنوں پر حملہ کر کے اس پر کنٹرول حاصل کیا اور 4 فوجیوں کو جنگی قیدی بنا کر 2 گنز تباہ کی اور 1 قبضے میں لے لی۔ ان کی اس کامیابی سے انفینٹری بریگیڈ، فرنٹیئر فورس اور پنجاب ریجمنٹ کو نمایاں پیش رفت کا موقع ملا اور بھارتی فوجی ٹروٹی اور جوڑیاں سے بوکھلا کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس بہادری پر انہیں ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ 3 دسمبر 1971 کو وہ سلیمان کی سیکٹر میں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی ایک کمپنی کی قیادت کر رہے تھے۔ ان کو ایک اونچے بند پر قبضہ کرنے کی مہم سونپی گئی، جہاں سے 2 گاؤں گورمکھیڑا اور بیری والا زد میں آ سکتے تھے۔ فوجی لحاظ سے اس جگہ کی بڑی اہمیت تھی اور اسی وجہ سے بھارت نے یہاں آسام ریجمنٹ کی ایک کمپنی معمور کی تھی، جس سے ٹینکوں کی ایک اسکواڈرن کی مدد بھی حاصل تھی۔ مطلوبہ پوزیشن تک پہنچنے کے لیے انہیں 30 فٹ چوڑی اور 10 فٹ گہری دفاعی نہر کو تیر کر عبور کرنا اور دشمن کے بارودی سرنگوں کے علاقے سے گزرنا تھا۔ میجر شبیر شریف نے اپنی کمپنی کے ساتھ یہ تمام مرحلے طے کر لیے اور 3 دسمبر کی شام تک دشمن کو اس کی دفاعی قلعہ بندیوں اور خندقوں سے باہر نکال دیا۔ اس معرکے میں دشمن کے 43 سپاہی مارے گئے اور 4 ٹینک تباہ ہوئے۔ اس مقام پر دوران جنگ بھارتی میجر نارائن سنگھ نے میجر شبیر شریف کو للکارا، جس کا جواب میجر شبیر شریف نے دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میجر نارائن سنگھ کے پھینکے گرنیڈ سے میجر شبیر شریف کی شرٹ آگ لگنے سے جل گئی۔ دونوں کے درمیان دو بدو مقابلہ ہوا، جس میں میجر شبیر شریف نے اپنے دشمن کو زمین پر گرا کر اپنا گھٹنا اس کے سینے پر رکھ کر قابو کیا اور پھر مشین گن کا پورا برسٹ اس پر خالی کر دیا۔ میجر شبیر شریف کی سربراہی میں اس محاذ پر 6 ایف ایف نے مسلسل کئی روز دشمن کو ایسی کاری ضرب لگائی کہ اسے صرف اس سیکٹر پر اپنے 3 جی او سی بدلنا پڑے۔ میجر شبیر شریف اپنی منظم کوشش اور اعلیٰ مہارت سے دشمن کے لیے ڈراؤنا خواب بنے رہے۔ میجر شبیر شریف نے 4 سے 6 دسمبر تک دشمن کے کئی حملے ناکام بنائے۔ میجر شبیر شریف نے 6 دسمبر 1971 کو دشمن کے فضائی تعاون اور ٹینکوں سے کیے گئے بڑے حملے کو ناکام بناتے ہوئے اپنے سینہ پر وار سہا اور وطن کی راہ میں جام شہادت نوش کیا۔ حکومت پاکستان نے انہیں ان کی اعلیٰ عسکری خدمات پر نشان حیدر کا اعزاز عطا کیا۔ میجر شبیر شریف لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں، لیکن شبیر شریف کو میانی صاحب قبرستان میں دفن کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے جان کر آپ کے دل میں بھی میجر شبیر شریف شہید کی قدر مزید بڑھ جائے گی۔ 1971 کی جنگ میں جنرل راحیل شریف کے بڑے بھائی میجر شبیر شریف کے جثہ خاکی کو لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا گیا، جو شاید اس طرح کی واحد مثال ہے، کیونکہ شہید کی ایک دوست کی آخرت سنوارنے کی وصیت خود شبیر شہید نے کی تھی۔ ان کے دوست تنویر احمد خان نے عین عالم شباب میں خودکشی کر لی تھی، جس کا میجر شبیر شریف کو بہت رنج تھا۔ اس لیے انہوں نے ایک عالم سے فتویٰ لیا کہ میرے مرحوم دوست کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے۔ عالم نے کہا کہ اگر اس کی قبر کے ساتھ کوئی شہید ہو جائے تو تنویر کی بخشش بھی ہو جائے گی۔
شبیر شریف اپنی زندگی میں ہی والدہ محترمہ کو ساتھ لے کر میانی صاحب قبرستان گئے اور انہیں اپنے دوست تنویر احمد خان کی قبر دکھائی اور خواہش ظاہر کی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے اس قبر کے ساتھ دفن کیا جائے۔